آئیے میرے ساتھ دیکھیں سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 29واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور فلسطی اپنے سارے لشکر کو افیق میں جمع کرنے لگے، اور اسرائیلی اس چشمے کے نزدیک جو یزرعیل میں ہے خیمہ زن ہوئے، اور فلسطیوں کے عمرہ سینکڑوں اور ہزاروں کے ساتھ آگے آگے چل رہے تھے، اور داؤد اپنے لوگوں سمیت اکیس کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ تب فلسطی امیروں نے کہا، ان عبرانیوں کا یہاں کیا کام ہے؟ آمین۔ ہم ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے ہیں۔ میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت داؤد کہاں پناہ لیے ہوئے ہے؟ فلسطینیوں کی سرزمین میں۔ داؤد کہاں پناہ لیے ہوئے ہے؟ فلسطینیوں، یعنی ہم اس کی ساؤل کے جو آگے اس کی ایک بھاگ دوڑ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ ساؤل سے بچتا ہوا کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں جاتا ہے، اور بالآخر وہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی دن تو ساؤل مجھے ہلاک کر ہی ڈالے گا، سو میرے لیے بہتر کیا ہے کہ میں فلسطینیوں کے ملک میں چلا جاؤں۔ اور وہ اکیس بادشاہ کے پاس جات میں جاتا ہے، اور وہاں اس کے پاس پناہ بھی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا ساتھ بھی دوں گا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ داؤد اس وقت اپنی زندگی کے انتہائی لو پوائنٹ پر ہے، اتنا لو پوائنٹ کہ اس پورے عرصے میں ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ اس نے کوئی زبور لکھا ہو، اس نے خداوند سے انکوائر کیا ہو اس طرح سے جس طرح سے اسے کرنا چاہیے، مطلب بلکہ الٹ اس کے وہ کیا کرتا ہے، وہ فلسطی بستیوں کو لوٹتا ہے، وہ فلسطی بستیوں کو لوٹتا ہے، ان کو مارتا ہے، اور پھر آ کر اکیس سے جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے تو اسرائیل کے علاقوں پر حملہ کیا تھا۔ سو ایک بڑی عجیب قسم کی داؤد زندگی گزار رہا ہے۔ اب یہاں پر 29ویں باب کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فلسطی ہیں یہ ساؤل کے یا اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک انٹرسٹنگ جنگ ہے۔ انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے جو فلسطی ہیں یہ ساؤل کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، اور اب ان کی ایک جنگ ہونے والی ہے۔ فلسطی کافی حد تک آگے آ چکے ہیں اور جنگ انیویٹیبل ہے۔ یہ وہ نہیں ہے صرف مطلب ایک دوسرے کو للکارنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اب پریکٹیکلی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اب جب فلسطی لشکر نکلے ہیں تو اکیس بادشاہ بھی ان کے ساتھ نکلا ہے۔ اب جب اکیس نکلا ہے تو داؤد ڈیفینیٹلی اس کو لگتا ہے کہ داؤد تو مکمل طور پر میرے ساتھ ہے، تو وہ داؤد کو بھی کیا کہتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ چل۔ داؤد کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ 600 جوان ہیں جو کہ جنگ میں یا لڑائی میں ماہر ہیں یا جو بہادر ہیں یا جو اس نے تیار کر لی ہیں، پہلے شاید وہ نہیں تھے، لیکن 600 جوان اس کے ساتھ ہیں، اور باقی ان کی فیملیز اور باقی سارے لوگ بھی۔ سو وہ داؤد کو بھی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں کہ یہ جنگ میں ہماری مدد کرے گا۔ لیکن جب یہ بڑا ویسے عجیب سا ایک سین ہوگا داؤد کے لیے کہ ایک ایسا داؤد جو ایک زمانے میں فلسطینیوں کو للکارا کرتا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اسی شہر جات سے ایک فلسطی نکلا تھا جس کا نام جولیت تھا، جس کو ہم جاتی جولیت بولتے ہیں۔ جس جات میں داؤد نے پناہ لی ہے، اسی جات سے ایک جولیت نامی شخص جو کہ فلسطی تھا وہ اسرائیل کے خدا کو للکارتا تھا، اور داؤد کو کتنا غصہ آیا تھا۔ آپ تھوڑا سا امیجن کر کے دیکھیں کہ داؤد کو کتنا غصہ آیا تھا کہ یہ ہوتا کون ہے ہمارے خدا کو، زندہ خدا کی فوجوں کو للکارنے والا، ان کی فضیحت کرنے والا۔ بڑا غصہ آیا تھا داؤد کو، یہ ہوتا کون ہے؟ اب دیکھیں کیا وقت آ گیا ہے داؤد پہ کہ وہی فلسطی اسی زندہ خدا کی فوجوں سے لڑنے جا رہے ہیں، تو داؤد دجے پاسے، داؤد فلسطینیوں میں ہو کر خدا کی فوجوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے، اور جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مطلب اتنا زندگی میں اس کے لو پوائنٹ ہے، یا وہ اتنا نیچے آ چکا ہے۔ بہرحال جو فلسطی لیڈر ہیں وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تب فلسطی امیروں نے کہا، ان عبرانیوں کا یہاں کیا کام ہے؟ اکیس نے فلسطی امیروں سے کہا، کیا یہ اسرائیل کے بادشاہ ساؤل کا خادم داؤد نہیں جو اتنے دنوں بلکہ اتنے برسوں سے میرے ساتھ ہے، اور میں نے جب سے وہ میرے پاس بھاگ آیا ہے آج کے دن تک اس میں کچھ بدی نہیں پائی۔ لیکن فلسطی عمرہ اس سے ناراض ہوئے، اور فلسطی عمرہ نے اس سے کہا، اس شخص کو لوٹا دے کہ وہ اپنی جگہ کو جو تو نے اس کے لیے ٹھہرائی ہے واپس جائے، اسے ہمارے ساتھ جنگ پر نہ جانے دے۔
تا ایسا نہ ہو کہ جنگ میں وہ ہمارا مخالف ہو، کیونکہ وہ اپنے آقا سے کیسے میل کرے گا؟ کیا انہی لوگوں کے سروں سے نہیں؟ کیا یہ وہی داؤد نہیں جس کی بابت انہوں نے ناچتے وقت گا گا کر ایک دوسرے سے کہا کہ ساؤل نے تو ہزاروں پر داؤد نے لاکھوں کو مارا؟ یہاں پر فلسطی عمرہ کہتے ہیں کہ نہ پائے نہیں انہوں واپس بھیجو۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ فلسطی عمرہ کو وہ چیز نظر نہیں آئی جو داؤد کو آنی چاہیے تھی، کہ میرا یہاں پہ کیا کام ہے۔ داؤد کو ایک چیز جو واضح طور پر دکھنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ ان غیر ایمانداروں میں یا نامختونوں میں یا خدا کے دشمنوں میں میرا کیا کام ہے، میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں۔ یہ چیز داؤد کو نظر نہیں آئی، لیکن فلسطی عمرہ کو ضرور نظر آئی کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا یہاں پر کیا کام ہے۔ ہم ایماندار ہوتے ہوئے اکثر جب بیک ٹریک ہوتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بیک سلائیڈ ہوتے ہیں، اکثر پرانی زندگی میں واپس چلے جاتے ہیں، تو جس گند سے ہم نکلے جب اسی گند میں واپس جاتے ہیں نا، تو اکثر لوگ ہمیں دیکھ کر حیران ہوتے تاڑا تھے کی کام ہے کہ نہیں؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں، لوگ ایمانداروں کو کہتے ہیں، وہ ان کو شرم دلانے کو کہتے ہیں تسی یہ تھی کرن دے تاڑا تھے کی کام ہے، یعنی تو تے چنگا بھلا خدا دا بندہ ہونا سے یار، تو تے توبہ کیتیس، تو تے خدا دی بڑی خدمت کرنا۔ کہندے نہیں یہ وہی داؤد نہیں ہے جس کے لیے گایا جاتا تھا کہ داؤد نے تو لاکھوں کو مارا، ساؤل نے ہزاروں کو، لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ تو کیا داؤد کے لیے یہ بات شرمندگی کا باعث نہیں جب وہ یاد کرا رہے ہیں کہ داؤد تو کہاں سے کہاں آ گیا، اپنی زندگی پر غور کر۔ ہم بھی ایماندار ہوتے ہوئے جب اپنی زندگی میں پیچھے ہٹتے ہیں تو بعض اوقات غیر ایماندار ہمیں شرم دلاتے ہیں، یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، یہ تو بڑا ایماندار ہوا کرتا تھا، یہ تو ایسے ہوا کرتا تھا۔ یعنی جو چیز ہم کیونکہ گرے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت، ہم اپنی زندگی کے لو پوائنٹ میں ہیں، ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں، ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن بعض اوقات خدا دوسروں کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچاتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ تبکیس نے داؤد کو بلا کر اس سے کہا، خداوند کی حیات کی قسم کہ تو راست کار ہے اور میری نظر میں تیری آمد و رفت میرے ساتھ لشکر میں اچھی ہے، کیونکہ میں نے جس دن سے تو میرے پاس آیا آج کے دن تک تجھ میں کچھ بدی نہیں پائی، تو بھی یہ عمرہ تجھے نہیں چاہتے، سو تو اب لوٹ کر سلامت چلا جا تاکہ فلسطی عمرہ تجھ سے ناراض نہ ہوں۔ دیکھیں داؤد کے ساتھ اب کیا ہوا، داؤد کے ساتھ وہ ہوا جو ساڈے اگر کوئی جویں مسیحی نہیں کڑیاں منڈے ادھر ادھر ویاہ کر لیندے مسلم سے، تے جو ہونا نہ ہوندا نہ ادھر دے نہ ادھر دے، ادھروں چھڈ کے ادھر جاندے، وہ کہندے نے آہ کون نے، اور وہ تو بڑے برے برے لفظ استعمال کرتے، چوڑے تے یہ تے وہ یہ تھے کرن دیا، اے تو کی کیتا ہے، اے تو کی گند ماریا، مطلب وہ اس طرح سے پکارتے ہیں۔ ہماری مطلب آپ ایک حالت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ خداوند کو چھوڑیں گے اور جب آپ دشمنوں سے مل جائیں گے، جب آپ غیر قوموں میں چلے جائیں گے، جب آپ ان لوگوں میں چلے جائیں گے جو کہ خداوند پر ایمان نہیں رکھتے یا ہمارے خداوند پر ایمان نہیں رکھتے، تو یہی حال ہوگا، وہ لوگ بھی آپ کو قبول نہیں کریں گے، اور ادھر کی قبولیت تو آپ پہلے ہی کھو چکے، سو نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ یہی حال ہوتا ہے ایمانداروں کا، جب وہ خداوند کو چھوڑتے ہیں، جب وہ خداوند سے دور ہٹتے ہیں اور وہ غیر ایمانداروں میں جاتے ہیں، غیر قوموں میں بھی یا غیر ایمانداروں میں بھی چلے جاتے ہیں، اور نہ ادھر سے قبولیت ہوتی ہے نہ ادھر سے قبولیت ہوتی ہے، اور وہ پھر کیا پڑھتے ہیں، تنگ پڑھتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں۔ وہ یہ دوسرا افسوس نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا افسوس ہے۔ داؤد نے اکیس سے کہا، میں نے کیا کیا ہے، اور جب سے میں تیرے سامنے ہوں تب سے آج کے دن تک تو نے مجھ میں کیا بات پائی جو میں اپنے مالک بادشاہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کو نہ جاؤں۔ داؤد کہندا ہے یار میں کی کیتا ہے، مطلب تسی مینوں کیوں نہیں کھڑن دے، مطلب داؤد کو شاید اس بات کا رنج ہے کہ تم مجھے کیوں نہیں لے جا رہے، کیوں مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے، حالانکہ میں تو اپنے مالک بادشاہ کا وفادار رہا ہوں۔ تو جتنے مرضی آپ وفادار بن جائیں، آپ کی قبولیت
نہیں ہوگی. اور مسیحی ہمارے جو بچے ادھر ادھر جاتے ہیں ان کی بھی قبولیت نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، نہ ادھر ہوگی نہ ادھر ہوگی، انلیس یہ داؤد کی طرح، جو کہ داؤد بھی آگے جا کے واپس خدا کے پاس آئے گا، خدا کے پاس واپس نہیں آتے. اکیس نے داؤد کو جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو میری نظر میں خدا کے فرشتے کی مانند نیک ہے، تو بھی فلسطی عمرہ نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہ جائے. سو اب تو صبح سویرے اپنے آقا کے خادموں کو لے کر جو تیرے ساتھ یہاں آئے ہیں اٹھنا، اور جیسے ہی تم سویرے اٹھو روشنی ہوتے ہوتے روانہ ہو جانا. سو داؤد اپنے لوگوں سمیت تڑکے اٹھا تاکہ صبح کو روانہ ہو کر فلسطیوں کے ملک کو لوٹ جائے، اور فلسطی یزرعیل کو چلے گئے. یعنی داؤد ان کے ساتھ جانا تو چاہتا ہے، داؤد ان کے ساتھ مل کر جنگ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کو ساتھ نہیں لے جاتے. اب نہ وہ ادھر کا نہ ادھر کا، اور اس کو واپس جانا پڑتا ہے. 30ویں باب میں لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ امالیکیوں نے جنوبی حصے اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا، اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسیر کر لیا ہے. انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیے تھے. سو جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں. تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے، یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی. اور داؤد کی دونوں بیویاں یزریلی اخینوم اور کرملی نابال کی بیوی ابیجیل اسیر ہو گئی تھیں. اب دیکھیں، فلسطی جنگ کرنے جا رہے ہیں اسرائیلیوں سے، ٹھیک ہے، یعنی فلسطینیوں کے لشکر اکٹھے ہوئے تاکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کریں، اور داؤد ان کے ساتھ ہو لیا. ہن داؤد دے جڑے 600 بندے سی وہ سارے داؤد دے نال سی. پیچھے سے شہر ان گارڈڈ پڑا تھا. سکلاج کا شہر جو اکیس ہے اس نے داؤد کو دیا تھا کہ تو یہاں پر ٹھہر سکتا ہے، یہاں پر رہ سکتا ہے. اب داؤد اپنے بیوی بچوں کو، یعنی وہ سارے لوگ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر فلسطینیوں کے ساتھ جنگ پر گئے تھے، لیکن جب واپس آتے ہیں ایک تو ویسے ہی وہ ڈیجیکٹڈ فیل کر رہے تھے، مطلب رد کیا ہوا فیل کر رہے تھے کہ لو ہم سارے گئے تھے، انہوں نے سانو نال ہی نہیں کھڑیا. اتنے تو لوگوں ٹرپ دے نال نہ کھڑو تو تمہیں پتا کنا غصہ کر اور وہ تو سارے جنگی مرد ہیں اور ان کو جنگ میں وہ ساتھ نہیں لے کے گئے، تو ایک تو پہلے ان کو بڑا غصہ تھا، پہلے ہی بڑے دکھی تھے. پھر ہو سکتا ہے اپنے آپ کو حوصلہ دیا ہو کہ چلو گھر جائیں گے، اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں. لیکن جب انہوں نے دور سے دیکھا تو دھوئیں کے بادل ان کو نظر آئے، اور یہ دھواں کوئی روٹیاں پکانے والا دھواں نہیں تھا بلکہ یہ جلنے والا دھواں تھا، کالا دھواں. مطلب ان کو ایک دم سے پریشانی ہوئی کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. اور جب وہ شہر میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امالیکیوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے. امالیکی آپ کو پتہ اسرائیل کے دشمن تھے، اور ساؤل کو کہا گیا تھا امالیکیوں کو ختم کرنے کے لیے، اور ساؤل نے امالیک کو نہیں مارا تھا، ساؤل نے امالیک کو نہیں مارا تھا. اور ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں امالیک کو زندہ چھوڑیں گے تو امالیک تھانوں تنگ کرتا رہے گا. سو اس نے امالیک کو نہیں مارا، نہیں سزا دی، اے ویلو داؤد دے بیٹے پہ آ گئے. امالیکیوں نے فائدہ اٹھایا اور جا کر اس شہر میں لوٹ مار کی، کیونکہ ان کو تھا کہ یہ تو سارے فلسطینیوں کے ساتھ جنگ لڑنے گئے. دیکھیں یہاں پر بھی آپ خدا کے فضل کو دیکھتے ہیں کہ اگر داؤد ان کے ساتھ جنگ لڑنے چلا جاتا تو ایک تو نہ صرف وہ خدا کی فوجوں کے خلاف لڑتا یا جو بھی کرتا وہاں پہ، لیکن یہ ایکشن ویسے ہی غلط تھا. دوسرے نمبر پر وہ کئی دن کے لیے وہاں پر مصروف ہو جاتا. ایسا تو نہیں تھا کہ جنگ کے لیے جاتے اور جناب 2 دن سے واپس آ جاندے. تقریباً 3 دن لگے ان کو سکلاج واپس آنے میں، جب ان کو واپس بھیجا گیا، یہ جتنا بھی 75 میل کا شاید یہ سفر ہے. تو جب یہ آ کر دیکھتے ہیں تو ان کا اپنا شہر جلا پڑا ہے، ان کی بیویاں اور ان کے بچے جو ہے وہ اسیر کر لیے گئے ہیں. سو یہ بھی خدا کا فضل تھا، ریجیکشن میں بھی خدا کا فضل تھا کہ خدا ان کو واپس لانا چاہتا تھا. اور جب واپس لاتا تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے.
سو اگر ایک ایماندار کو ریجیکشن ملتی ہے غیر ایمانداروں میں تو وہ اس کو خدا کا فضل سمجھے، اور انفیکٹ وہ خدا کا فضل ہی ہوتا ہے کہ جب آپ خداوند کو چھوڑ کر غیر ایمانداروں میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے آپ کو ریجیکشن ملتی ہے تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اور یہ خدا کا خاص فضل، میں شادیوں کی ابھی بات کر رہا تھا، مسیحیوں پر خاص فضل ہے خدا کا کہ ہماری کوئی لڑکی کسی بھی مسلم سے شادی کرے اس کو اتنی ریجیکشن ملتی ہے، اتنی ودی ہوندی ہے نا، یہ باقی لڑکیوں کے لیے کم از کم ایک پیغام ضرور ہوتا ہے جو کہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ میں اس کو کنورٹ کر لوں گی اور جن کے بھی ذہنوں وہم و گمان میں ہوتا ہے نا، خیالوں میں ہوتا ہے کہ میں کنورٹ کر لوں گی، ان کے لیے یہ ایک سبق بھی ہوتا ہے۔ سو ان کی ریجیکشن ایک خدا کی طرف سے باقی کمیونٹی پر خدا کا فضل، کیونکہ اگر وہ کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جائے نا تو یہاں سے آؤٹ فلو بھی زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہرحال آگے لکھا ہے، اور داؤد بڑے شکنجے میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنگسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے۔ پر داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ صرف اپنے آپ کو خداوند میں ہی مضبوط کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کی انکریجمنٹ، کوئی حوصلہ افزائی، کچھ بھی کام نہیں آتا اگر آپ اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط نہیں کرتے۔ خداوند آپ کی زندگی میں کوئی پوائنٹ لے کر آئے، کسی کو لے کر آئے تو تب تو وہ آپ کی مضبوطی کا سبب بن سکتا ہے، لیکن کرنا کس نے ہے؟ خداوند نے ہی کرنا ہے۔ سو داؤد یہاں پر بالکل ٹھیک کام کرتا ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خداوند کے حضور لے کر جاتا ہے۔ اب بظاہر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ داؤد ایک دم غصے میں اٹھتا کہ اچھا امالیکیوں نے حملہ کیا ہے تو میں بھی جا کر ان پر حملہ کرتا ہوں، لیکن اب کی بار اس نے سمجھداری سے کام لیا ہے اور اس نے فوری حملہ کرنے کے لیے وہ نہیں اٹھا، بلکہ جو اس کو کرنا چاہیے تھا اس نے وہ کیا ہے۔ اور اس نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا ہے۔ اور خداوند میں مضبوط اس نے کیسے کیا؟ کہ اس نے اپنے آپ سے بات کی ہوگی، اس نے خداوند کے ان تمام کاموں کو یاد کیا ہوگا، اس نے خداوند کی ان تمام فتوحات کو یاد کیا ہوگا جو کہ اس نے داؤد کو بخشی، اس نے خداوند کی محبت کو یاد کیا ہوگا، خدا نے کس کس طرح سے اس کو بچایا، خدا نے کس طرح سے اس کو سنبھالا، کس طرح سے اس سے کلام کیا، ساری باتوں کو اس نے یاد کیا ہوگا، اور پھر اس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ نہیں، اب میں خداوند کی مرضی سے ہی آگے بڑھوں گا، جو فیصلے میں نے خود کر لیے اب مزید میں فیصلے اپنی مرضی سے نہیں کروں گا، میں خدا کی مرضی کے مطابق فیصلے کروں گا۔ اور داؤد نے اخیملک کے بیٹے ابیاتر کاہن سے کہا کہ ذرا افود کو یہاں میرے پاس لے آ۔ سو ابیاتر افود کو داؤد کے پاس لے آیا، اور داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جا لوں گا؟ اس نے اس سے کہا کہ پیچھا کر، کیونکہ تو یقیناً ان کو جا لے گا اور ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا۔ خداوند سے وہ پوچھتا ہے اور خداوند اس سے وعدہ کرتا ہے کہ تو پیچھا کر، اور جب تو پیچھا کرے گا تو ان کو ضرور جا لے گا۔ یعنی خداوند ایک حکم دیتا ہے کہ تو ان کا پیچھا کر، اور اس حکم کے ساتھ ایک وعدہ بھی کرتا ہے کہ تو ان کو کیا کرے گا؟ جا لے گا۔ یعنی خداوند جب آپ کو کوئی کام کرنے کو کہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک پرومس بھی ہوتا ہے۔ اس نے ان سے کہا پیچھا کر، کیونکہ تو یقیناً ان کو جا لے گا اور ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا۔ سو داؤد اور وہ 600 آدمی جو اس کے ساتھ تھے چلے اور بسور کی ندی پر پہنچے، جہاں وہ لوگ جو پیچھے چھوڑے گئے تھے ٹھہرے رہے۔ پر داؤد اور 400 آدمی پیچھا کیے چلے گئے، کیونکہ 200 جو ایسے تھک گئے تھے کہ بسور کی ندی کے پار نہ جا سکے، پیچھے رہ گئے۔ اچھا، یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، داؤد کے ساتھ کتنے لوگ ہیں ٹوٹل؟ 600 لوگ ہیں، لیکن 200 آدمی زیادہ تھک گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے فلسطینیوں کے ساتھ جب جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت چلتے رہے ہوں، اور اس کے بعد فلسطینیوں نے کہا گھر ہو کر ہی جاؤ، پہن تاڑی لوڑ نہیں، تو وہ پھر واپس آئے، اور پھر وہ روتے رہے۔ رونے کے بعد انہوں نے خداوند سے پوچھا، اب وہ دوبارہ سے پھر چل پڑے، تو 200 آدمی ان میں سے تھک گئے۔ اب داؤد کے پاس ٹوٹل آدمی 600 ہیں، 200 تھکنے کا مطلب کیا ہے؟ 1/3 لوگ اس کے تھک گئے۔
یعنی آپ کے پاس جتنی بھی قوت ہے، جتنی بھی طاقت ہے، اس میں سے 1/3 اور کم ہوگی. تو پہلے ہی وہ سوچتے ہوں گے کہ جو امالیکی ہیں یہ کون سے چند سو ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم پہلے ہی 600 تھوڑے ہیں. تو 600 سے 200 تو بیچارے ترن جو کے نہیں رہے ہوں، تو طاقت اور کٹ گئی. اس سے ایک اور سبق بڑا خوبصورت آپ اپنی زندگی میں سیکھتے ہیں کہ جب آپ خداوند کے حضور میں واپس آتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خداوند کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور پھر جو خداوند کہتا ہے اس راستے پر چل پڑتے ہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ اب مزید مشکل آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی. اب آپ جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جو خدا آپ سے چاہتا ہے آپ وہی کر رہے ہیں. لیکن یہ مت سوچئے کہ مشکلات اب ختم ہو گئیں. اس کے پاس جتنی بھی قوت تھی 1/3 اس میں سے بھی کم ہو گئی، اس کی قوت اور کم ہو گئی. لیکن کیا اس سے داؤد رکا؟ نہیں رکا. تو جب آپ خداوند کی مرضی کے مطابق اس کے کام پر چل پڑیں گے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اب آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، خداوند کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، اس راستے پر جا رہے ہیں جس پر خداوند آپ کو لے جانا چاہتا ہے، اور سب کچھ بظاہر ٹھیک ہے، تو یہ مت سوچیں کہ اب مشکل نہیں آئے گی، یا اس مشکل کو اپنا راستہ روکنے مت دیں. کیونکہ خداوند اگر 600 سے آپ کو فتح دلانے کی قدرت رکھتا ہے تو وہ 400 سے بھی فتح دلانے کی قدرت رکھتا ہے. سو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اگر آپ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں پھر بھی مشکلات آڑے آ رہی ہیں. تین ہی میرے کو ٹیم ممبر سن بڑے اچھے، انہاں چوں ایک رہ گیا یا 2 رہ گئے نے، ہن میں کلے نال کیویں تراں؟ تسی کلے نال ہی ترو، خداوند آپ کو سرفراز کرے گا، وہ آپ کو فتح دلائے گا. جو رہ گئے سو رہ گئے. اور ان کو میدان میں ایک مصری مل گیا، اسے وہ داؤد کے پاس لے آئے اور اسے روٹی دی، سو اس نے کھائی اور اسے پینے کو پانی دیا. اور انہوں نے انجیر کی ٹکیا کا ایک ٹکڑا اور کشمش کے 2 خوشے اسے دیے. جب وہ کھا چکا تو اس کی جان میں جان آئی، کیونکہ اس نے 3 دن اور 3 رات سے نہ روٹی کھائی تھی نہ پانی پیا تھا. تب داؤد نے پوچھا تو کس کا آدمی ہے اور تو کہاں کا ہے؟ دیکھیں داؤد کو نہیں پتا کہ یہ شخص کون ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہاں کا ہے. اس نے تجھ سے پوچھا ہے نا کہ تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے. لیکن اس سے پہلے داؤد نے کیا کیا ہے، اس نے یہ نہیں سوچا وہ یار ایڈے اسی مشن تے جا رہے ہیں، ساڈے بڈھی بچے جڑے نے وہ امالیکی لے گئے نے، ہمیں وہاں پر پہنچنا ضروری ہے. یہ تو ایک مرا ہوا وہ ہے مصری ہے، مطلب جس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا، وہ تھوڑی دیر انہوں اور کچھ نہ لابدہ انہیں ویسے مار جانا. تو ان کے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے. داؤد کو یہ تو نہیں پتا کہ یہ کوئی مجھے بڑی انفارمیشن دے دے گا. لیکن داؤد نے یہاں پر کیا کیا ہے؟ کائنڈنس شو کی. اس کا ٹرپ انتہائی ارجنٹ ہے، اس کا ٹرپ انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ امالیک کے خلاف جنگ لڑنے جا رہا ہے. اور جنگ بھی کوئی جگہ کے لیے نہیں، اپنے بیوی بچے، تمام لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھڑانے کے لیے جنگ لڑنے جا رہے ہیں. اور ان کو تو نہیں پتا نا کہ امالیکیوں نے کیا کیا ہوگا، تو مطلب بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا جب بظاہر انہیں پتہ چلا کہ سب کچھ تو یہاں سے چلا گیا. اسی لیے تو وہ اتنا روتے رہے، کیونکہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے. لاشیں نظر نہیں آ رہی تھیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مارا نہیں ہے، وہ ساتھ لے گئے ہیں، لیکن کس حال میں ان کو نہیں پتا. سو بظاہر انتہائی امپورٹنٹ ٹرپ کو روکتے ہوئے اس نے ایک بڑا امپورٹنٹ کام کیا ہے، اس نے کائنڈنس شو کی ہے، اس نے ترس کھایا ہے، اس نے رحم کیا ہے. بعض اوقات ہم بھی منسٹری میں اتنی سپیڈ پکڑے ہوتے ہیں کہ کائنڈنس کو، ترس کو، کسی کی مدد کرنے کو ہم رونتے چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری سپیڈ میں ہمیں راستے میں کوئی چیز روکے نہ. سب مینوں کوئی نہیں جوڑ پھاڑ سکتا. میں جاننے 120 سپیڈ تھے، میں نہیں پھڑیا جانا ہوں کس. تو ہم اتنی سپیڈ میں اپنی طرف سے جا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں روک ہی نہیں پاتی. اور ہم نہ ترس کھاتے ہیں نہ کائنڈنس. ہم بیسک بنیادی باتوں کو ویسے بھول جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ نہ ویکھی جائے گی، جڑا میں کام کر رہا نا زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس طرح یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آتا ہے، تو یسوع مسیح بھیڑ کے ساتھ خطاب کر رہے تھے، تو اس نے آ کر کہا جی میری بیٹی بیمار ہے، تو یسوع مسیح ساتھ
ਚੱਲ ਪੜੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲੈਣ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਪਾਦਰੀ ਹੁੰਦਾ तो शायद इस तरह ही करता, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु उसके साथ चल पड़ा और सारी भीड़ भी। तो ये काइंडनेस का जो एक एलिमेंट है ये हमारी मिनिस्ट्री से कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। छोटे से छोटे शख्स को आपको इम्पोर्टेंस देनी, क्योंकि यीशु मसीह ने दी है। किसी को पहले तो बात आपने छोटा समझना ही नहीं, छोटा नहीं समझेंगे तो फिर सबको इज़्ज़त भी देंगे, सबके साथ तमीज़ से बात भी करेंगे, सबके साथ सब पर रहम भी करेंगे, तरस भी खाएंगे, जो ज़रूरी है उनको प्रोवाइड करेंगे। सो दाऊद ने एक बड़ी ज़बरदस्त काइंडनेस यहाँ पर शो की है और उस काइंडनेस का उसको फ़ायदा भी हुआ। उसने कहा मैं एक मिस्री जवान और एक अमालीकी का नौकर हूँ और मेरा आका मुझको छोड़ गया, क्योंकि 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ गया था। हमने क्रेतियों के जनूब में और यहूदा के मुल्क में और कालिब के जनूब में लूटमार की और सिकलाज को आग से फूंक दिया। तो ये भी उन लोगों में से है जिसने सिकलाज को मारा, यानी इनके बीवी बच्चों को ले गए। दाऊद ने उससे कहा क्या तू मुझे उस फौज तक पहुंचा देगा? उसने कहा तू मुझसे खुदावंद की कसम खा कि ना तो मुझे कत्ल करेगा और ना मेरे आका के हवाले करेगा, तो मैं तुझको उस फौज तक पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे वहां पहुंचा दिया तो देखा कि वो लोग उस सारी ज़मीन पर फैले हुए थे और उस बहुत से माल के सबब से जो उन्होंने फ़िलिस्तियों के मुल्क और यहूदा के मुल्क से लूटा था, खाते पीते और ज़ियाफ़तें उड़ा रहे थे। सो दाऊद रात के पहले पहर से लेकर दूसरे शाम की शाम तक उनको मारता रहा और उनमें से एक भी ना बचा सिवा 400 जवानों के जो ऊँटों पर चढ़कर भाग गए। उन्होंने फ़िलिस्तियों को भी लूटा था और यहूदा के, यानी वो आपस से लड़ने ने अमालिकी दुआं लुट के दुआं के पिछे शहरों लुट के लै गए। और दाऊद ने सब कुछ जो अमालिकी ले गए थे छुड़ा लिया और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने छुड़ाया और उनकी कोई चीज़ गुम ना हुई, न छोटी न बड़ी, न लड़के न लड़कियां, न लूट का माल, ना कोई और चीज़ जो उन्होंने ली थी। दाऊद सब का सब लौटा लाया और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल ले लिए और वो उनको बाकी मुआशी के आगे ये कहते हुए हाँक लाया कि ये दाऊद की लूट है। और दाऊद उन 200 जवानों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे ना जा सके और जिनको उन्होंने बसूर की नदी पर ठहरा दिया था। वो दाऊद और उसके साथ के लोगों से मिलने को निकले और जब दाऊद उन लोगों के नज़दीक पहुंचा तो उसने उनसे खैर व आफियत पूछी। तब उन लोगों में से जो दाऊद के साथ गए थे सब बदज़ात और खबीस लोगों ने कहा, कुछ होंगे उनमें से ऐसे, चूँकि ये हमारे साथ ना गए थे इसलिए हम इनको उस माल में से जो हमने छुड़ाया है कोई हिस्सा नहीं देंगे सिवा हर शख्स की बीवी और बाल बच्चों के, ताकि वो उनको लेकर चले जाएं। तब दाऊद ने कहा है मेरे भाइयों, तुम इस माल के साथ जो खुदाम ने हमको दिया है ऐसा नहीं करने पाओगे, क्योंकि उसी ने हमको बचाया और उस फौज को जिसने हम पर चढ़ाई की हमारे हाथ में कर दिया। और इस अमर में तुम्हारी मानेगा कौन? क्योंकि जैसा उसका हिस्सा है जो लड़ाई में जाता है वैसा ही उसका हिस्सा होगा जो सामान के पास ठहरता है, दोनों बराबर हिस्सा पाएंगे। और उस दिन से आगे को ऐसा ही रहा कि उसने इसराइल के लिए यही कानून और आइन मुकर्रर किया जो आज तक है। यानी वो जो 200 लोग थे वो थक गए थे, उन कुछ और भी उनके पास जो सामान था उन्होंने वो सामान उनके पास रखा और कहा कि तुम यहाँ पर रुको और बाकी 400 लोग आगे जाएंगे। दाऊद अपनी जंग में आगे बढ़ता है। जब वो फतह पाकर वापस आता है तो वो कहता है कि लूट का जितना माल है, अमालिकियों की लूट साउल को अलाउड नहीं थी लेकिन दाऊद यहाँ पर ले आया। इसमें 2-3 डिफरेंसेस हैं। एक तो दाऊद को हुक्म नहीं था दिया गया कि वो इस लूट को नहीं ले सकता, खुदा ने यहाँ पर ये नहीं कहा था कि तूने सारे सबको मार देना है, जला देना है और लूट नहीं लेके आनी। सो इस तरह के स्पेसिफिक अहकामात दाऊद को दिए नहीं गए थे, इसलिए दाऊद उस लूट को ले आता। और वो कहता है कि इस सब में तकसीम होगी, जितना जंग लड़ने वाले का हिस्सा है उतना ही जो पीछे सामान की हिफाजत करता है। मतलब जितना एक अजर उस पास्टर के लिए है जो कि प्रैक्टिकली फील्ड में निकलता है, उतना ही उसके लिए है जो कि पीछे बैठकर दुआ करता है, जो कि पीछे बैठकर बाकी मामलात को देखता है, जो कि पीछे छोटी खिदमात को देखता है, चाहे छोटी से छोटी हो। तो कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि मैं चूँकि पास्टर हूँ या मैं एल्डर हूँ या मैं लीडर हूँ, मैं इवेंजलिस्ट हूँ या जो भी डॉक्टर बड़े बड़े, तो
میرے لیے زیادہ اجر ہے کیونکہ میں آگے نکلتا ہوں، اور باقی جو ساری ٹیم پیچھے کام کر رہی ہے، چاہے وہ کوئی جوتیاں اٹھانے والے ہیں یا کوئی چیزیں سیٹ کرنے والے ہیں، صفائی کرنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، کوئی بھی ہیں، کسی بھی قسم کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے شاید کم اجر ہے۔ جب ایک ٹیم کے طور پر، ایک بدن کے طور پر ہم کام کرتے ہیں تو اجر سب کے لیے خداوند کی نظر میں، کیونکہ خداوند دل پر نگاہ کرتا ہے۔ ایک آدمی جو دل سے چرچ کی صفائی کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھے بغیر، کسی لالچ کے بغیر، وہ اس پاسٹر سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے کہ میں کو بڑی شے ہوں، ڈیفینیٹلی بہتر ہے، اور اس کی خدمت خداوند کی نگاہ میں زیادہ قدر کے لائق ہے، کیونکہ وہ خداوند پر بھروسہ کیے ہوئے، اور جو مغرور ہے وہ خود پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ سو وہ کہتا ان کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا۔ اور جب داؤد سکلاج میں آیا تو اس نے لوٹ کے مال میں سے یہودا کے بزرگوں کے پاس جو اس کے دوست تھے کچھ بھیجا اور کہا دیکھو خداوند کے دشمنوں کے مال میں سے یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ اب چونکہ یہودا کے ساتھ داؤد کے تعلقات اچھے نہیں ہیں کیونکہ وہ تو فلسطینیوں میں جا ملا تھا، اب وہ ہدیہ بھیج کر اپنے تعلقات کو کیا کرے گا؟ ٹھیک کرے گا۔ یہ ان کے پاس جو بیتیل میں، اور ان کے پاس جو رامات الجنوب میں، اور ان کے پاس جو یتیر میں، اور ان کے پاس جو رویر میں، اور ان کے پاس جو صف موت میں، اور ان کے پاس جو استمو میں، اور ان کے پاس جو رکل میں، اور ان کے پاس جو یرحمیلیوں کے شہروں میں، اور ان کے پاس جو کینیوں کے شہروں میں، اور ان کے پاس جو ہرما میں، اور ان کے پاس جو کور آسان میں، اور ان کے پاس جو عتاق میں، اور ان کے پاس جو حبرون میں تھے، اور ان سب جگہوں میں جہاں جہاں داؤد اور اس کے لوگ پھرا کرتے تھے بھیجا۔ 31واں باب دیکھیں۔ اور فلسطی اسرائیل سے لڑے، اور اسرائیلی مرد فلسطینیوں کے سامنے سے بھاگے اور کوہستان جلبوع میں قتل ہو کر گرے۔ اچھا، یہ جو 31واں باب ہے نا، یہ جس دن ساؤل گیا تھا نا اس جادوگرنی کے پاس، یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے، یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے، لیکن چونکہ ہمارے ٹیکسٹ میں وہ داؤد کی سٹوری چل رہی تھی سو یہ لکھا یہاں پر ہے، لیکن یہ اس سے اگلے دن کی بات، کیونکہ سیموئیل نے کیا کہا تھا ساؤل سے کہ تو اور تیرے بیٹے کل میرے ساتھ ہو گئے، تو یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے۔ اور فلسطینیوں نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کا خوب پیچھا کیا، اور فلسطینیوں نے ساؤل کے بیٹوں یونتن اور ابیناداب اور ملکیشو کو مار ڈالا، اور یہ جنگ ساؤل پر نہایت بھاری ہو گئی، اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا، اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے سخت مشکل میں پڑ گیا۔ تب ساؤل نے اپنے سلاح بردار سے کہا اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے، تا نہ ہو کہ یہ نامختون آئیں اور مجھے چھید لیں اور مجھے بے عزت کریں۔ پر اس کے سلاح بردار نے ایسا کرنا نہ چاہا کیونکہ وہ نہایت ڈر گیا تھا، اس لیے ساؤل نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا، اور جب اس کے سلاح بردار نے دیکھا کہ ساؤل مر گیا تو وہ بھی اپنی تلوار پر گرا اور اس کے ساتھ مر گیا۔ اچھا، ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک اور یہاں پر بات پڑھی تھی ایک عملیکی کے تعلق سے، کہ اس نے داؤد کے آگے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے ساؤل کو مارا ہے، اور یہاں پر دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ساؤل اپنی جب تلوار پر گرا ہے تب بھی اس کی جان نہیں نکلی اور اس کی جان ابھی باقی ہے، کیونکہ وہ اپنی تلوار پر گرا، اس کے سلاح بردار نے دیکھا اور وہ بھی اپنی تلوار پر گرا، اس کو دیکھ کر کے ساؤل مر گیا، لیکن ابھی ساؤل مرا نہیں، اور پھر عمالیکی نے اس کو مارا ہے۔ اور ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ عمالیکی نے جھوٹ بولا، عمالیکی نے کیا کیا؟ جھوٹ بولا داؤد کی فیور حاصل کرنے کے لیے، کہ میں جب داؤد کو بتاؤں گا نا کہ میں نے ساؤل کو مار دیا تو داؤد کیا ہوگا؟ خوش ہوگا، لیکن داؤد خوش نہیں ہوا، داؤد خوش نہیں ہوا۔ ساؤل اور اس کے تینوں بیٹوں اور اس کا سلاح بردار اور اس کے سب لوگ اسی دن ایک ساتھ مر مٹے۔ جب ان اسرائیلی مردوں نے جو اس وادی کی دوسری طرف اور یردن کے پار تھے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے لوگ بھاگ گئے اور ساؤل اور اس کے بیٹے مر گئے، تو وہ شہروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور فلسطی آئے اور ان میں رہنے لگے۔ یردن کے پار بھی اسرائیلیوں کے پاس جب خبر پہنچی ہے نا کہ ساؤل اور اس کے بیٹے مر گئے تو وہ بھی اپنے شہروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یعنی یہ ایسی ہے کہ واقعہ کوئی فیصلہ آباد سے ہوئے، کوئی بھی آپ کو پتا ہے جو جس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو لاہور والے بھی کی کر دینے اپنے گھروں تالے تولے لا کے ادھر ادھر ہو جانے، وہ اتنے ڈر جانے۔ سو یہ اس طرح کی بات ہے کہ واقعہ ادھر ہوا ہے لیکن
وہ یردن کے پار بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن جب فلسطینی لاشوں کے کپڑے اتارنے آئے تو انہوں نے ساؤل اور اس کے تینوں بیٹوں کو کوہ جلبوع پر مردہ پایا، سو انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا اور اس کے ہتھیار اتار لیے اور فلسطینیوں کے ملک میں قاصد روانہ کر دیے تاکہ ان کے بت خانوں اور لوگوں کو یہ خوشخبری پہنچا دیں۔ سو انہوں نے اس کے ہتھیاروں کو استارات کے مندر میں رکھا اور اس کی لاش کو بیت شان کی دیوار پر جڑ دیا۔ یہ سب سے زیادہ توہین امیز بات ہے اگر آپ کسی کی لاش کے ساتھ، اور خاص طور پر کسی بادشاہ کی لاش کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، اور وہ اپنے مندروں میں ہر جگہ پر خوشی منا رہے ہیں۔ یعنی ساؤل ایک پورے ملک کے ہارنے کا سبب بنا، اپنی موت کا سبب بنا، اپنے بچوں کی موت کا سبب بنا، بلکہ اس کی وجہ سے خداوند کے نام پر بھی کیا حرف آیا ہے کہ وہ خداوند کے خلاف جشن منا رہے ہیں۔ جب یہ 20 جلاد کے باشندوں نے اس کے بارے میں وہ بات جو فلسطینیوں نے ساؤل سے کی سنی تو سب بہادر اٹھے اور راتوں رات جا کر ساؤل اور اس کے بیٹوں کی لاشیں بیت شان کی دیوار پر سے لے آئے اور یہ 20 میں پہنچ کر وہاں ان کو جلا دیا۔ یہ 20 جلاد کی ایک دفعہ ساؤل نے مدد کی تھی، سو انہوں نے ایک فیور ریٹرن کیا اس کو۔ کچھ بہادر اٹھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے مرضی برے حالات ہوں خدا ہم کہیں نہ کہیں سے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، اور وہ اس کی لاش کو وہاں سے لے آتے اور ان کی ہڈیاں لے کر یہ 20 میں جھاؤ کے درخت کے نیچے دفن کیں اور 7 دن تک روزہ رکھا۔ اب ساؤل دیکھیں نہ صرف اپنی موت کا سبب خود بنتا ہے بلکہ اس کا ایک انتہائی خوبصورت اور اچھے کردار کا بیٹا یونتن بھی مارا جاتا ہے۔ اور یونتن کا ویسے تو ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے، کیونکہ ایک تو وہ بہت ہی اچھے دل کا مالک تھا، وہ خداوند کے قریب تھا، لیکن یونتن کو اپنے باپ کے لیے، اپنی قوم کے لیے لڑنا ہی تھا، یہ اس کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی۔ کوئی بھی اسرائیل میں ہوتا تو وہ ضرور فلسطینیوں کے ساتھ لڑتا، اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرتا۔ آپ کی جتنی مرضی، آپ بادشاہ کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے، حکمران کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن جب آپ کے ملک پر حملہ ہوتا ہے، اس طرح پچھلے دنوں پی ٹی آئی والے بھی سارے فوج دے نال سو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں۔ سو یونتن کو تو ڈیفینڈ کرنا ہی تھا، اور وہ ڈیفینڈ کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک اور ریزن بھی ہے کہ خدا نے اس لیے بھی یہ ہونے دیا تاکہ داؤد کے لیے کوئی مسئلہ آگے نہ آئے، کیونکہ اب داؤد کو بادشاہ بننا ہے۔ اب یونتن اگر زندہ بھی رہتا تو وہ آسانی سے کیا کرتا، وہ اپنی بادشاہی داؤد کے حوالے کر دیتا، کیونکہ وہ تو پہلے اس بات کو تسلیم کر چکا تھا۔ لیکن باقی بیٹوں نے تو اس کو تسلیم نہیں تھا کیا، ساؤل کے جو باقی بیٹے ہیں، سو ان کے درمیان ایک الگ سے لڑائی اور جنگ شروع ہو جاتی۔ ساؤل کا صرف ایک بیٹا بچتا ہے، اور داؤد خیر اس پر بعد میں مہربانی کرے گا، لیکن ساؤل کا خاندان اس جنگ میں مارا جاتا ہے۔ سو ایک طرح سے داؤد کے لیے یہ راستہ بھی یہاں سے کلیئر ہے کہ کل کو کوئی بادشاہی کا اور دعوے دار نہیں اٹھے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ ساؤل کی اپنی جو حرکات تھیں، اور ٹل دی اینڈ وہ خداوند کے ساتھ لڑتا رہا، اور اسی لڑائی میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور ہم بھی بعض اوقات، ہم میں سے میں نے کئی لوگ ایسے دیکھیں جو کہ بزرگ مر جاتے ہیں، اور میں پہلے سوچا کرتا تھا کہ یار بندہ بڈھا ہو گیا لیکن توبہ کیوں نہیں کرتا مطلب کہے گا جی آج میرے نال بیٹھو تو میرے نال کلام دی گل کرو، اور کلام دی گل کر کے تو جی تسی توبہ دی گل کرو، نہیں توبہ دی گل نہیں کرنی، ویسے سی سوال جواب کرنا، کلام دیاں گلاں کر لو، جو مرضی کر لو، جنہ مرضی کلام سنا لو، توبہ نہیں کرنی۔ وہ توبہ اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے فضل ہے، توفیق ہے، یہ ساری عمر نہیں ملتی، خداوند کی طرف سے یہ توفیق ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آج خداوند آپ کے دل کو ابھارتا ہے نا توبہ کرنے کے لیے تو بہتر ہے۔ کلام میں کیا لکھا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ دلوں کو سخت کرنے سے کیا مراد ہے کہ خداوند آپ کو پکار رہا ہے، توبہ کے لیے بلا رہا ہے، تو تجھ کہتے میں نہیں کرنی،
بعد چ کر لیں گے، وہ ویکھی جائے گی یار، حالے تو اسی کیتا ہی کی حالے اسی دنیا چ ویکھیا ہی کی تو اس طرح سے وہ ٹائم گزارتے رہتے اور بعد میں ٹائم ملتا ہی نہیں ہے. عمر مل جاتی ہے، ٹائم نہیں ملتا. یہ مت سوچیں کہ انسان جب مر جائے گا تو اس کے پاس ٹائم نہیں رہے گا. زندہ انسان کے پاس بھی نہیں رہتا، کیونکہ اگر آپ بار بار ریجیکٹ کرتے رہیں گے تو خداوند کی طرف سے آپ کو توفیق ملے گی نہیں. آپ بے شک 80 سال کے ہو کے مریں یا 90 سال کے ہو کے مریں، آپ بغیر توبہ کی اس دنیا سے جائیں گے، کیونکہ آپ نے اتنی دفعہ اس کو ریجیکٹ کیا کہ اب آپ کو مزید توفیق نہیں ملتی. اور یہ کلام میں یوحنا کے خط میں بھی لکھا ہے کہ خداوند نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سنیں. یہ کفرنہوم کے لیے یسوع مسیح نے کہا تھا. وہ یسوع مسیح نے بڑا انتظار کیتا سی. یسوع مسیح نے 1.5 سال ان میں منادی کی، اتنے معجزات کیے اور انہوں نے توبہ نہیں کی. تو یسوع مسیح نے کہا تجھ پر افسوس اے کفرنہوم، اے بیت سیدا، اے خرازین، تجھ پر افسوس کہ جتنے معجزے تجھ میں ہوئے اگر سدوم اور عمورہ میں ہوتے تو وہ کب کے بیٹھ کر خاک اور راکھ میں توبہ کر لیتے. تو یسوع مسیح نے تو نہیں کہا یار حالے تو میں 1.5 سال انہاں چ منادی کی تھی، کر لین گے توبہ، 10-20 سال تے دئیے انہاں نوں. 1.5 سال کی منادی، اس کے بعد یسوع مسیح نے کہا تاڑے تے افسوس، انہوں نے توبہ نہیں کی. بیت سیدا، خرازین اور کفرنہوم، ان کا نام و نشان نہیں ملتا آپ کو آج، کھنڈرات ہیں صرف، کیونکہ یہ علاقے بالکل فارغ ہو گئے اس کے بعد. سو یہ مت سمجھیں کہ آپ جب تک زندہ ہیں آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. جب تک خداوند کی توفیق آپ کو مل رہی ہے تب تک آپ کے پاس ٹائم ہے، اور یہ ہمیشہ نہیں ملتی. آپ ٹھکراتے رہیں گے، ریجیکٹ کرتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو توفیق ہی نہیں ملے گی کہ آپ توبہ کریں. اور وہ زیادہ، مرنے سے یہ حالت زیادہ خطرناک ہے، مرنے سے یہ حالت زیادہ خطرناک ہے کہ انسان زندہ بھی رہے اور اس کو توفیق بھی نہ ملے. سو ساؤل زندہ تو بڑا عرصہ رہا لیکن اس کو توفیق نہیں ملی دوبارہ کہ وہ خداوند کے حضور میں واپس آ، اور اس نے وہی فیٹ دیکھا. جتنا اچھا اس کا آغاز تھا اتنا ہی برا اس کا انجام تھا. ساؤل جیسا آغاز شاید ہی کسی کو ملے کہ کھوتے لبن تریا کہ بندہ انہوں بادشاہ بنا دیتا خدا نے. کی خیال ہے؟ اپنے باپ کے گدے اتنا شرمیلا کیوں کہندے آؤ انہوں پھڑ کے بادشاہ بناؤ، تو وہ لکیا آسمان دے وچ. اور جب بات آئی بادشاہ کی کہ تو خداوند نے تجھے یہ مقرر کیا، تو وہ اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا، وہ کہتا میں تو غریب جہاں جی، اسی تو ماڑے جی، تو یہ تو، یعنی اس کا اتنا اچھا آغاز ہے کہ وہ ہمبل بھی ہے، حلیم بھی ہے، اس کو سپورٹ بھی ملی، اسرائیل بھی سپورٹ کرتا ہے، اس کو سیمبل بھی سپورٹ کرتا ہے، اس کو ہر طرح سے سپورٹ ملتی ہے، اس کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، اس کو ہر چیز ملی جو کہ ملنی چاہیے تھی. اور اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ اس کا جو انجام ہوا وہ بہت بھیانک تھا. سو ایک اچھے آغاز کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا. آپ کو خداوند کے ساتھ چلنا ضرور ہے. سو خداوند آپ سب کو برکت دے.